فلم جان پاکستان جی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے پچھلا ایپیسوڈ میں نے ختم کیا تھا. وہ نور صاحب نے کہا کہ اب پیسے لگ گئے ہیں سائما جی کے، اب آپ لگائیں. تو میں نے وہ ادھر پروڈکشن مینیجر تھا ان کا، ہر فلم میں وہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا خاص آدمی ہے. وہ کسی کو ذبح کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اس طرح وہ تیز کرتا ہے، اس طرح سے کاٹتے ہیں یہ کسی کے گلے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ گلا کٹ بھی جائے، زیادہ تکلیف نہ ہو. کھنڈی چھریوں سے نہیں کاٹتے، اس طرح سے کاٹتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیسے کاٹا ہر ایک کو. سید نور صاحب نے فلم بنائی سب سے پہلے قسم، اس کے بعد انہوں نے جیوا فلم بنائی سہیل راڈو والے کی. تو وہ سہیل راڈو والے کی فلم بنانے کے لیے یہ گئے وہاں ترکی میں. تو وہاں سے بٹ صاحب نے، راڈو والے جو ہیں، انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اور اسے کیوں کہ یہ سید نور صاحب اکثر اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے پروڈیوسروں سے. کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی انہوں نے فلم بنائی ہو اس نے اس کو گالیاں نہ نکالی ہوں، اس کو تھپڑ نہ رسید کیے ہوں. یہ میرے سامنے آئے، بات کریں، اس کا جواب دیں کہ اس کو کامران نے گالیاں نہیں نکالی، اس کو سرور سلیم جوڑا صاحب نے گالیاں نہیں نکالی، اس کو شفیق بٹ نے چپیڑیں نہیں ماری، زمین پہ نہیں بٹھایا. ہر ایک کے ساتھ اس نے، وہ جو تھوڑا سا یہ کرنے والے تھے جن میں یہ جرت تھی، انہوں نے تو اس کے ساتھ کمال کیا. تو اب وہ اس طرح تیز ہو چکا ہوا تھا. تو میں نے 5 لاکھ روپیہ دیا. وہ 5 لاکھ روپیہ سیٹ کے تیار ہونے میں انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ختم ہو گئے پیسے. وہ مینیجر نے بولا. اب میں کیونکہ 5 لاکھ روپیہ دے چکا تھا، میں کہا اب ختم تو کرو اس سیٹ کو، اللہ وارث ہے. اس نے بڑی شروع میں زبردست، میں بولا نہیں، میں نے پیسے دے دیے دوبارہ بھی. تو کام شروع ہو گیا. اب کام جب شروع ہوا تو اس نے بڑے ٹکا کے ایسی شوٹنگیں کی کہ وہ دھوم تو مچنی تھی، وہ دھوم مچ گئی. اور اسی دوران یہ ووٹی لے کے جانی ہے ایک فلم بنا رہے تھے، اور اس میں شان کا مراسی کا رول تھا. آپ نے شاید فلم دیکھی ہو. تو وہ جو شان نے اس میں رول کیا ہوا تھا، اب شان تو ہیرو تھا، اب وہ سکرین پہ مراسی امانت چند کا بیٹا بن کر آ رہا تھا. تو یہ رول اسے ناگوار گزرا، اس نے فلم کو بند کرا دیا. اب یہ 1.5-2 سال سے شوٹنگیں بند تھیں، فلم بند تھی کیونکہ شان کام نہیں کر رہا تھا. اب جب سید نور نے یہی پلاننگ تھی ان کی، سائما کی اور سید نور کی، کہ ہم ہیرے کو پھنساتے ہیں، ہیرے سے فل چالو ہے وہ. کیونکہ شان تو میں آپ کو بتاؤں کہ شان کی میری کیسے کیسے اس نے میری مخالفتیں کی، مجھے کیسے کیسے فلموں سے کٹ کروایا. اس نے میری اپنی فلم جو بن رہی تھی اس کے ڈائریکٹر کو کیسے اس نے 2 لاکھ روپیہ دیا داؤد بٹ کو. اس کو داؤد بٹ کو فلم دی جو کہ پرویز رانا صاحب بنا رہے تھے، چراغ بالی. جونی ملک صاحب زندہ ہیں، کامران صاحب زندہ ہیں، یہ پروڈیوسر تھے اس فلم کے. اور آپ کو میں سارا یہ کوئی جھوٹ والی بات نہیں سناؤں گا آپ کو. تو سید نور صاحب نے یہ فلم، وہ آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے ووٹی لے کے جانی ہے کیونکہ اس کا کافی لنک ہے. تو اب سائما جی کے پیسے تو سیٹ پہ لگ گئے نا، وہ شروع میں جو انہوں نے لگائے. اب میرے پیسے لگنے شروع ہو گئے. اب وہ کہ آپ لگائیں، آگے ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس چکر میں میرے پیسے زیادہ لگتے رہے. شوٹنگوں میں میں مصروف ہو گیا کیونکہ میں تو آرٹسٹ تھا، شوق تھا مجھے کام کرنے کا. تو میں نے یہ سارا کچھ کیا. تو کیونکہ اس دوران میں سیما جی بھی سیٹ پہ آیا کرتی تھی، ان کا بھی ایک سین تھا میرے ساتھ سیٹ پہ، وہ بھی اس کا بھی ارینج ہوا. اب یہ شوٹنگیں جو ہے نا، وہ شان کو پتا چلا کہ اس نے، سید نور نے، ملک ہیرے نے فلم شروع کی ہے. ان کو علم تھا کیونکہ وہ رات کو آ کر بیٹھتے تھے. علی جان کے پاس وہ کیمرہ مین تھے میری فلم کے. انہوں نے ہی کہا کہ اس کو رکھیں. ویسے تو میں نے مسعود بٹ صاحب کو لینا تھا اپنی فلم میں ایز اے کیمرہ مین، تو انہوں نے کہا نہیں، علی جان کو لے لیں. میں نے علی جان کو لے لیا کہ میرا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے. حالانکہ مسعود بٹ صاحب نے اس کے ساتھ بہت زبردست سپر ہٹ فلم دی ہوئی تھی، مجاجن. تو میں نے ان کو لینا تھا کیونکہ اچھی ٹیم ہو تو اچھا کام ہوتا ہے. تو مسعود بٹ صاحب اپنی وہ تو اپنے انداز کے کیمرہ مین ہیں جو کہ بہت لاجواب ہیں.
تو میں نے ان کو لینا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, اب شوٹنگ ان کو لے کے سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی سارا. علی جان صاحب کے ساتھ آ کر روز بیٹھتا تھا شان اسٹوڈیو میں, وہ 1 نمبر فلور کے باہر. تو وہاں بیٹھ کے ساری میٹنگ ہوتی تھی. وہ ظاہر علی جان صاحب جو کام کر کے آیا آدمی اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. تو اس نے کہا سید نور صاحب بڑی ٹکا کے فلم بنا رہے ہیں. اب ایک پھر یہ بات یہاں سے ایک کہانی نے ٹرن لی, یہ بھیانک چہرے پردہ اٹھنے لگا. اس دوران میں جب میری شوٹنگیں کر رہے تھے شاہ جی, اور شان نے شاہ جی سے بات چیت کی ان کا, تو اسی دوران میرے ہی سیٹ کو ختم کر کے شاہ جی نے جگنی لے کے جانی ایک نئی فلم شروع کی, جس میں محمد رانا اور شان کی اس وقت لڑائی چل رہی تھی. شاہ جی نے صلح کروائی, کیونکہ دونوں کو ہٹ کروایا ہوا تھا شاہ جی نے. یہ جو سید نور صاحب ہیں, ان کے بارے میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بھیانک چہرہ ہے ان کا. سیما جی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. حالانکہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر نہیں کیا ہوا تھا. میری تو وہ کلیگ تھی, کافی فلموں میں ہم نے اکٹھے کام کیا, تو بڑی میں عزت کرتا تھا ان کی. لیکن انہوں نے پیسوں کے چکر میں یہ کیا کیا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پیسہ چیز ہی ایسی ہے. خیر, کیونکہ وہ میں نے نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. خواجہ پرویز صاحب نے ایک بیان دیا تھا اخبار میں کہ یہ نگینہ خانم کے ایک کوٹھی خانے کی پیداوار ہے جن کا نام ہے سیما. تو اس کے بعد اکرم خان صاحب نے ان کو کیسے لیا. دوسری فلم میری ان کے ساتھ پرانا پاپی, کیونکہ وہ اس فلم میں یہ بھی تھی میں بھی تھا, لیکن ہمارا کمبائنڈ کوئی رول نہیں تھا. یہ انٹرول سے پہلے ہیں اور میں انٹرول کے بعد فلم میں آتا ہوں. تو یہ ایک فلم جو میں نے ان کے ساتھ اسی دوران, یہ 91 میں ان کی پہلی فلم لگی, تو یہ 93 میں لگی تھی, لیکن بن رہی جس سے پہلے. تو اکرم خان صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا سیما کے ساتھ. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایگریمنٹ کیا تھا, جس میں اس نے سواد سے نہیں سین سے سائما لکھا ہوا تھا. سائن نہیں کرتے وہ سین سے تھا, سواد سے. حالانکہ سواد سے سائما لکھا جاتا ہے, لیکن اس نے سین کے ساتھ. ایجوکیشن میں بھی نہیں پڑھا ہوا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ ان کو پتا چلے کہ میں وہ بھی ایگریمنٹ میں نے پڑھا ہوا ہے, کیونکہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سین کے ساتھ اس نے سائما سائن کیے ہوئے. تو وہ کیا ایگریمنٹ تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خیر, انہوں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا, وہ سیما جی نے ساتھ میں مجھے اعتماد میں لیا. اور کیا اعتماد میں لیا کہ کیا مجھے انہوں نے اس طرح کے ساتھ کاٹا. تو جند جان پاکستان جی, یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں.